السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ توضیح المسائل لیسن نمبر 66 ہے آج ہمارا۔ میت کو کفن دینا اس کے رشتہ داروں پر واجب نہیں ہے، اگرچہ میت ان افرادوں میں سے ہو کہ زندگی میں جن کے اخراجات کی ذمہ داری ان لوگوں پر واجب رہی ہے۔ اگر میت کفن کے لیے کوئی مال نہ رکھتی ہو تو جائز ہے برہنہ دفن کیا جائے، بلکہ احتیاط کی بنا پر مسلمین پر واجب ہے اس کو کفن دیں، اور جائز ہے کہ اس کے خرچ کو زکوٰۃ مال سے حساب کریں۔ غصبی یا اس کے مانند کپڑوں سے کفن دینا، اگرچہ دوسرا کپڑا یا چیز میسر نہ ہو جائز نہیں ہے، اور اگر میت کا کفن غصبی ہو اور اس کا مالک راضی نہ ہو تو اس کو اس کے بدن سے اتار لینا چاہیے، اگرچہ اس کو دفن کیا جا چکا ہو، مگر بعض مقامات میں جس کی تفصیل دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ میت کو نجس کپڑے سے کفن دینا، اگرچہ ایسی نجاست ہو جو نماز میں معاف ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طرح میت کو خالص ریشمی کپڑے کا کفن دینا جائز نہیں ہے، اگرچہ عورت یا نابالغ بچے کی میت ہو، اور میت کو ایسے کپڑے سے کفن دینا جو سونے سے بنا ہو احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں حرج نہیں ہے۔ نجس مردار کی کھال سے اختیاری حالت میں کفن دینا جائز نہیں ہے، بلکہ پاک مردار کی کھال سے کفن دینا، اور اسی طرح ایسے کپڑے سے جو حرام گوشت جانور کے بال یا اون سے بنا ہو احتیاط واجب کی بنا پر اختیاری حالت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر حلال گوشت جانور کے بال اور اون سے کفن ہو تو حرج نہیں ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں سے بھی کفن نہ دیں۔ اگر میت کا کفن خود اس کی نجاست سے یا دوسری نجاست سے نجس ہو جائے، اگرچہ ایسی نجاست ہو جو نماز میں معاف ہے، تو نجس جگہ کو دھونا ضروری ہے، یا اگر کفن ضائع نہ ہو تو کاٹ دیں، اگرچہ قبر میں رکھنے کے بعد ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اس کو دھونا یا کاٹنا ممکن نہ ہو لیکن اس کو بدلنا ممکن ہو تو لازم ہے کہ بدل دیں۔ جس نے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا ہو اگر مر جائے تو دوسرے لوگوں کی طرف کفن پہنانا ضروری ہے، اور اس کے سر اور بال کو چھپانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور کفن کے مستحبی ٹکڑے بھی ہیں جن کی وضاحت اور کفن دینے کے مستحب اور مکروہات، اسی طرح خصوصیات جیسے جریدہ درخت کی لکڑی جو ان مستحبات میں سے ہے جس کی تاکید کی گئی ہے کہ وہ میت کے ساتھ رکھی جائیں، منفصل کتابوں میں موجود ہے۔ یہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ اگلا لیسن بھی پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ویڈیو بہت چھوٹی ہے۔ تو سبق نمبر ہے 67۔ حنوط کے احکام۔ میت کو غسل دینے کے بعد واجب ہے حنوط کرے، یعنی اس کی پیشانی، دونوں ہتھیلیوں اور اس کے پیروں کے انگوٹھوں اور زانوں پر کافور ملیں، اس طرح کہ کافور کی کچھ مقدار ان میں باقی رہے، اگرچہ یہ کافور کو ملے بغیر ہی ہو۔ وہ کافور جو میت کے حنوط کے لیے استعمال کیا جائے ضروری ہے غصبی نہ ہو، پیسا ہوا ہو اور نرم ہو، تازہ اور خوشبودار ہو، اگرچہ پرانا ہونے کی وجہ سے اس کی خوشبو نکل گئی ہو تو کافی نہیں ہے۔ اسی طرح کافور پاک ہونا ضروری ہے، اگرچہ احتیاط واجب کی بنا پر میت کے بدن کے نجس ہونے کا سبب بھی نہ ہو۔ میت کو حنوط کرنے میں شرط ہے کہ میت کے غسل یا تیمم کے بعد اور نماز میت پڑھنے سے پہلے انجام دیا جائے، لیکن کفن پہنانے سے پہلے یا اس کے دوران یا اس کے بعد نماز میت پڑھنے سے پہلے حنوط کرنے میں احتیاط رکھتا ہے۔ حنوط کرنے میں قصد قربت کی شرط نہیں ہے، بلکہ اگر نابالغ بچہ جو ممیز نہ ہو حنوط کو انجام دے تو کافی ہے۔ مستحب ہے کہ میت کی ناک کی نوک پر بھی کافور ملا جائے، اس طرح مستحب ہے بدن کے جوڑوں پر، سینہ، گلے کے نیچے کی گہرائی، پیروں کے تلے اور دونوں ہتھیلیوں کے اوپر حصے پر بھی کافور ملا جائے۔ احتیاط مستحب ہے کہ پہلے کافور کو میت کی پیشانی پر ملیں، لیکن دوسری جگہوں پہ
احتیاط مستحب ہے کہ پہلے کافور کو میت کی پیشانی پر ملیں، لیکن دوسری جگہ میں ترتیب معتبر نہیں ہے۔ اس طرح احتیاط مستحب ہے کافور کو ہاتھ سے بلکہ ہتھیلی کے گہرے والے حصے سے مذکورہ جگہوں پر ملیں، اور بہتر ہے میت کے حنوط کے لیے کافی کافور کی مقدار 7 بظاہر رائج مثقال ہو۔ میت کے کان، ناک یا آنکھ میں کافور کو ڈالنا مکروہ ہے۔ جس شخص نے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا ہو، اگر وہ مر جائے تو اس کا حنوط کرنا جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ حج تمتع کے احرام میں ہو اور اس کا طواف کی نماز اور سعی کو مکمل کر چکا ہو، یا یہ کہ حج قران یا افراد کے احرام میں تھا اور حلق کا طواف کی نماز اور سعی کو مکمل کر چکا ہو، یا یہ کہ حج قران یا افراد کے احرام میں تھا اور حلق کو انجام دے چکا ہو۔ ان 2 صورتوں میں کافور کے پانی سے غسل دینا ضروری ہے۔ جو اعتکاف کی حالت میں ہو یا وہ عورت جس کا شوہر مر گیا ہو اور ابھی اس کی عدت وفات مکمل نہ ہوئی ہو، گرچہ خوشبو لگانا حرام ہے، لیکن اگر وہ مر جائے تو اس کو حنوط کرنا واجب ہے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ میت کو مشک، عنبر، عود اور دوسرے عطریات خوشبو نہ لگائیں اور انہیں کافور سے بھی مخلوط نہ کریں۔ مستحب ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک کچھ مقدار مستحب ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک کچھ مقدار خاک کافور میں ملائیں، لیکن اس کو کافور کو ایسی جگہ پہ نہیں لگائیں جہاں پہ بے احترامی ہو، اور یہ بھی ضروری ہے کہ خاک شفا کی مقدار اتنی زیادہ نہ ہو کہ جب کافور میں مخلوط کرے تو اس کا کافور نہ کہے۔ اگر کافور نہ مل سکے یا صرف غسل میت کی مقدار میں ہو تو حنوط لازم نہیں ہے، اور اگر کافور غسل میت سے زیادہ ہو لیکن تمام 7 اعضاء کے حنوط کے لیے کافی نہ ہو تو اصل حنوط واجب ہے، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ پیشانی کے حنوط کو دوسری جگہوں کے حنوط پر مقدم کریں۔ الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔